ہمیں مخالفت کے جو طریقے ہیں اس کو جاننے سے کہیں زیادہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے مواقع اگر آ جائیں تو ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے کہ ہم اس کا کیسے دفاع کریں۔ ایک طریقہ انہوں نے مخالفت کا یہ نکالا کہ ہنسی مذاق استہزاء، لوگوں کے سامنے مذاق اڑا لینا، یعنی ایک طریقے سے سماج میں حقیر ثابت کرنا ان کی کیا اوقات ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ہم ایک بڑا کام کر رہے ہیں جس کی اہمیت ہم کو معلوم ہے، اور اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ بھی صحیح راستے پر آ جائیں، ورنہ بہت خطرناک راستے پہ چل رہے ہیں، یہ بیچارے ہلاک ہو جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے، خسارے میں چلے جائیں گے۔ ہم ان کو سمجھائیں اور یہ ہمارا مذاق اڑائیں۔ آپ کا کوئی دوست ہو، آپ اس کو سمجھائیے کہ بھائی یہ کام مت کرو، یہ کیجیے، اور وہ آپ کا مذاق اڑا دیں، اور ایک بار نہیں، جہاں پائے وہیں ارے بہت ایسا ہو گیا ہے، تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس کے بھلے کے لیے کہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے میرا یہ مذاق اسی وجہ سے اڑا رہا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ نکالا، جادوگر ہیں، ارے یہی ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایسے لوگ جا رہے ہیں مجلس ہے، وہاں سے پیر نبی گزر رہا ہے، ارے یہی ہیں، یہی نبی ہو سکتے ہیں۔ او دیکھو ذرا سا اوقات، ذرا دیکھو، صحابہ اکرام بیچارے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ، ارے یہی وقت کے بادشاہ بننے والے ہیں، ان کی غریبی کا مذاق اڑایا لوگوں کے سامنے۔ تو آدمی ہمت ہار جاتا ہے، دل اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک اٹیک ہوتا ہے مخالفین کی جانب سے، کہ ایک آپ اچھا کام کرنے کی وجہ سے لوگوں کی باتیں سنیں۔ آپ نمازی ہیں، الحمدللہ نماز پڑھ کے نکلے والے بہت نمازی بنتے ہیں، یہ تمام چیزیں واقعی بہت تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تھپڑ لگتا ہے تو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جتنا تکلیف اس زبان کی مار سے ہوتا ہے اتنا ہاتھ کے مار سے نہیں ہوتا۔ تو دعوت کا جب کام آپ کریں گے اور انشاءاللہ کریں گے تو ایسا ہوگا، اور کر کے دیکھ لیجیے، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مطففین کے اندر اس کا نقشہ کھینچا، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين وغیرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجرمین ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جو ایمان والے گزرتے تھے تو آنکھ سے شاعری یہی ہے، بہت پارسا بن رہا ہے۔ اگر ہمارا کوئی ہمارے بارے میں غلط اشارہ کر دے آنکھ سے، ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ میرے بارے میں آنکھ سے غلط اشارہ کر رہا ہے، تو اور تکلیف ہوتی۔ اشارے میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب جا رہے ہیں یہ گمراہ لوگ جا رہے ہیں، بیچارے گمراہ لوگ جا رہے ہیں، اب کمزور صحابہ کرام خاموش ہیں، کہتے ارے یہ بندے ان کے حفاظت کے لیے فرشتے نازل نہیں ہو سکتے؟ اتنے ہی اللہ کے مقرب ہیں تو اتنا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کم از کم بچانے کے لیے صحابہ تو فرشتے تو آ جاتے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اللہ فرمائے گا کہ ایک دن اور ہے، قیامت کے دن، جس دن کفار کا مومنین مذاق اڑائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اس طرح نقشہ کھینچا ہے، ارے یہی ہیں جو آپ کے معبودوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، اوقات دیکھیے۔ تو اس طریقے کا مذاق اڑانا دعوت کے کام کو روکنے کے لیے، ہمت کو پست کرنے کے لیے، یا پھر آپ بھی کچھ بولیں تو صحیح، آپ کچھ بولیے اور لڑائی ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے، آپ اکیلے ہیں وہ سب مل کر کے پیٹ دیں، موب لنچنگ ہو جائے، ان کو بہانہ چاہیے، وہ بہانہ تلاشتے ہیں کہ کچھ بولے تو صحیح۔ تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، سورہ حجر کی آخری کی چند آیات ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ جب ہم دعوت کا کام کریں، پریشانی میں آ جائیں، لوگ مذاق اڑانے لگیں اور اس کی وجہ سے ہمارا دل تنگ ہونے لگے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یا آج کے دور کی بات میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی کی شان میں لوگ گستاخی کرنے لگیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
وہاں بھی لوگ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، آج بھی کوئی مذاق اڑاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُ، کہ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ جو باتیں وہ کہتے ہیں آپ کے لیے، اس سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بتا ایسی سی بات مجھ کو کہہ رہے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے لڑنا نہیں، مقابلہ نہیں، ٹکراؤ نہیں، ان کے مذاق کا جواب مذاق سے نہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کیجیے کثرت سے۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ ریز ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ گویا کہ ایسے مواقع پر ہم اللہ سے اور قریب ہو جائیں اور اپنی فریاد اللہ سے رکھیں، اللہ کے سامنے بیان کریں کہ ایسے ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں، مدد وہاں سے آئے گی، راستے وہیں سے نکلیں گے، اور ان لوگوں کی زبان کو خاموش اللہ ہی کرنے والا ہے۔ عزت وہیں سے ملتی ہے اور ذلت بھی وہیں سے ملتی ہے۔ تو ایسے مواقع پر جب دعوت کے کام آپ کریں اور ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے تو جذبات میں نہیں آنا ہے اور نہ ہمت ہارنا ہے، بلکہ اپنے مشن میں لگے ہوئے اللہ رب العالمین سے مزید قریب ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حمد و تسبیح بیان کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جانا ہے، یعنی نماز پڑھنا ہے، اللہ سے فریاد کرنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کب تک؟ جب تک موت نہ آ جائے۔ یہی چیز لوگ سمجھ نہیں پاتے۔